سورۃ الکوثر نازل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ شان نزول کس موقع پر نازل ہوئی؟ عربوں میں یہ رواج تھا کہ جس شخص کی اولاد نر بیٹا فوت ہو جائے اسے ابتر کہا جاتا تھا، یعنی ایسا شخص جس کا نام و نسل آگے نہ چلے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم اور بعض روایت کے مطابق حضرت ابراہیم بچپن ہی میں وفات پا گئے تو کفار مکہ نے اس بات کو تانا بنا لیا۔ وہ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے ہیں، ان کے بعد ان کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ خاص طور پر عاص بن وائل کا نام آتا ہے۔ جب اس کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو وہ کہتا ان کا ذکر چھوڑ دو، یہ تو ابتر ہیں، ان کے بعد کوئی ان کا نام بھی نہیں لے گا۔ یہ باتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف دیتی تھیں۔ اسی موقع پر سورۃ الکوثر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے ذریعے واضح فرما دیا کہ اصل عزت بیٹوں سے نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت اور دین کی سربلندی سے ہوتی ہے۔ دوسرا واقعہ یہودی سردار کعب بن اشرف۔ ایک مرتبہ کعب بن اشرف یہودی مکہ آیا۔ قریش مکہ اس کے پاس گئے اور کہا آپ ذرا بتائیے ہم بہتر ہیں یا محمد؟ ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، بیت اللہ کی حفاظت کرتے ہیں، لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ کعب نے تعصب کی وجہ سے کہا تم لوگ محمد سے بہتر ہو، نعوذ باللہ۔ اس موقع پر بھی سورۃ الکوثر نازل ہوئی تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار نسب، مال یا خدمت کا دعویٰ نہیں بلکہ نبوت، اخلاص اور اللہ کی اطاعت ہے۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ نزول کا وقت سورۃ الکوثر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس لیے یہ مکی صورت ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ صورت نبوت کے ابتدائی دور میں یا درمیانی مکی دور میں نازل ہوئی، یعنی اس وقت جب مسلمان کمزور تھے اور کفار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے اذیت دیتے تھے۔ مند احمد میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی سی طاری ہو گئی اور دفتر سر اٹھا کر مسکرائے اور فرمایا مجھ پر اس وقت ایک سورت اتری۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس پوری سورت کی تلاوت کی۔ فرمایا جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے۔ فرمایا وہ ایک جنت کی نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونا چاندی ہے، جو یاقوت اور موتیوں پر بہہ رہی ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ کوثر کا مطلب ہے بہت زیادہ خیر اس میں شامل ہے۔ حوض کوثر، نبوت، قرآن، امت کی کثرت، قیامت تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زندہ رہنا۔ بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی دے۔ شکر کا بہترین طریقہ نماز، قربانی، یعنی اللہ کی نعمتوں پر عملی شکر۔ بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ اللہ نے صاف اعلان فرما دیا ابتر کٹا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ ان کے دشمن ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا بھر میں زندہ ہے۔ کروڑوں لوگ درود پاک پڑھتے ہیں جبکہ دشمنوں کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ سورۃ الکوثر کے فوائد و برکات۔ روزانہ 10 مرتبہ پڑھنے کے فائدے۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت، اس کے بہت سے فضائل ہیں لیکن 5 فوائد یہاں بتائے جا رہے ہیں جو ہم سب کی ضرورت ہے۔ جو شخص روزانہ 10 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کے معمول بنائیں دن یا رات میں، اس کو 5 فائدے حاصل ہوں گے۔ اس سورت کی برکت سے گناہ کی عادت چھوٹ جائے گی، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اس سورت کو روزانہ 10 بار پڑھنے والے کو اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب فرمائیں گے۔ اس سورت کی برکت سے اللہ تمام بیماریوں سے، پریشانیوں سے، حادثوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ اس سورت کی برکت سے اللہ آپ کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائیں گے، اور جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے گی اس گھر میں اللہ رزق کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ اس سورت کی برکت سے پڑھنے والے کی اللہ تمام حاجتیں پوری فرما دیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔